زنا سے بچنے پر انعام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ رات کو ایک غار میں ٹھہرے، ایک پتھر پہاڑ سے گر کر اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ آپس میں کہنے لگے، اپنے اپنے عمل صالح کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو، شاید ان کی برکت سے یہ پتھر سرک جائے۔ پہلے نے کہا، الہی تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میں شام کو کھانا پہلے ان کو کھلا دیتا تھا، پھر گھر والوں کو اور جانوروں کو دیتا تھا۔ ایک روز مجھے چارہ لانے میں دیر ہو گئی، وہ سو گئے اور ان کے لیے دودھ دھو کر ان کے پاس لے گیا تو انہیں سوتا پایا۔ مجھے جگانا نامناسب نظر آیا، پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے پاس صبح تک کھڑا رہا۔ میرے بچے میرے پاؤں پکڑ کر روتے رہے، مگر میں نے ماں باپ سے پہلے ان کو دینا اچھا نہ جانا۔ جب صبح کو وہ جاگے اور پی چکے تھے، پھر اوروں کو دیا۔ الہی اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس سے نجات دلا دے۔ اس کی دعا سے وہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، الہی تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا کی لڑکی پر عاشق تھا اور اس سے برائی کی خواہش ظاہر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جب اس کو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی، میں نے 120 اشرفیاں دی، بشرطے میرے مقصد میں مجھ سے انکار نہ کرے۔ اس نے میرا کہنا مان لیا، لیکن میں نے اس سے صحبت کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ اللہ کا خوف کر، ناحق میری بے عزتی نہ کر۔ میں ڈر گیا اور اس کو چھوڑ دیا، جو کچھ دے چکا تھا وہ نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی۔ الہی اگر میں نے یہ امر تیرے خوف سے چھوڑا تھا تو ہماری مصیبت ٹال دے۔ اس کی دعا سے وہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا، مگر ایسا راستہ نہ ہوا کہ اس میں سے نکل سکے۔ تیسرے نے کہا، الہی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام پر لگایا تھا اور تمام کی مزدوری ادا کر دی تھی، مگر ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس مال کو اس کے پیچھے بڑھایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا۔ جب ایک مدت کے بعد مزدور مانگنے آیا تو میں نے جس قدر اس کا مال تھا، اونٹ اور گائے اور بکری سب دکھایا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا، بندے خدا کیا ہنسی کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہنسی نہیں ہے، یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت سے ہوئے ہیں۔ ان کو لے جا، اور ان سب کو ہاتھ پر لے گیا اور کچھ نہ چھوڑا۔ الہی اگر میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہم کو اس بلا سے نجات عطا فرما۔ بس اس کی دعا کے بعد وہ پتھر بالکل علیحدہ ہو گیا اور سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر بندہ اپنی زندگی کے ہر کام میں خوف خدا عز و جل اور شرم نبی کو پیش نظر رکھے اور ہر برائی گناہ کے سرزد ہونے کے وقت ان کا تصور جما لے اور پھر وہ گناہوں